تمام کوششوں کے اور یہ جو قرضوں کا اتنا بڑا بوجھ پاکستان کے اوپر ہے، اس سے نبٹنا آسان نہیں، اور اس کے باوجود وزیر اعظم صاحب کی پوری یہ کوشش ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ کم سے کم لوگوں کے اوپر پڑے، اور یہ جو 7.8 ارب روپے کا پیکج ہے یہ بھی اسی کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اس کی جو تفصیلات ہیں وہ حماد اظہر صاحب جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ جو یوٹیلیٹی سٹورز جو بالکل ایک تباہ شدہ ادارہ تھا، اس کے اوپر بھی حماد اظہر صاحب نے آج یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس سال کے آخر تک وہ خسارے سے باہر آ جائے گا اور ہم بریک ایون کے اوپر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے کرونا کے جو بڑھتے ہوئے کیسز ہیں اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یہ تیسری لہر ہے جس کا ہمیں سامنا ہے، اور پہلے دو جو یہاں پر لہر آئی تھی اس کا ہم نے بڑی کامیابی سے مقابلہ کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ کرونا میں جتنا نقصان باقی دنیا کو ہوا ہے، پاکستان میں اس نقصان کا عشر اشیر بھی ہمیں اس سے بھگتنا نہیں پڑا۔ ہماری معیشت بھی جو ہے وہ مستحکم رہی، اور ہمارا جو جانی نقصان ہے وہ بھی بہت کم رہا، اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم نے بڑی جلدی اقدامات شروع کر دیے تھے۔ جب یہ کیس 26 فروری کو پہلا پاکستان میں کیسز جو ہیں کرونا کے رپورٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ہم فیبرری سے بھی پہلے آپ سمجھیے فیبرری کے مہینے میں ہی ہم نے اپنے ایئرپورٹس کے اوپر اور ہر جگہ کے اوپر اقدامات کر دیے تھے۔ اس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو شرح ہے وہ ہماری بڑی بچت ہوئی، ہمارے ہاں کرونا کیسز کی شرح جو ہے وہ بڑی کم رہی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس لہر کو بھی ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے تو جو پہلے دو جب یہ لہر آئی تھی تو ہم نے جو پالیسی بنائی وہ بڑی کامیاب رہی، اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے ہوئے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی قابو پا لیں گے۔ تیسری امپورٹنٹ بات جو کابینہ کے شروع میں ہی پرائم منسٹر صاحب نے بات کی وہ الیکشنز کی شفافیت کے اوپر ہے۔ الیکشنز کو پی ٹی آئی کی جو پوری تحریک تھی وہ دو بنیادوں کے اوپر تھی، دو ستون ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی کی جو ساری پالیٹکس ہے وہ کھڑی ہے، ایک اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر اور دوسری شفاف انتخابات کے اوپر۔ اور شفاف انتخابات کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیشہ بہت کین ایفرٹ رہی ہے کہ ہم ایسے ریفارمز انٹروڈیوس کرا سکیں، ایسی اصلاحات ہم انٹروڈیوس کرا سکیں جس کے ذریعے شفاف الیکشن جو ہے وہ ممکن بنایا جا سکے۔ ای وی ایم مشینز جو الیکٹرک مشینز ہیں اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے یہ تلقین کی ہے اور ہدایت کی ہے کہ ہر ہفتے کابینہ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کس سٹیج کے اوپر ہے، اور وہ ان میں جو شرائط ہیں وہ ہم کس حد تک لا چکے ہیں، اور جلد از جلد ہمارا جو مینول سسٹم ہے الیکشن کا اس کو ہم کتنی جلدی مشین کے اوپر لا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی جماعت یہ نہ کہہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے الیکشنز میں۔ ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک طبقہ ہے جس نے ماننا ہی نہیں ہے، جیسے ہمارے یہاں پی ڈی ایم کی جو میٹنگ ہو رہی ہے یہ سارے بیچارے جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیاسی یتیم بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو کوئی بات ماننی نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کا جو ایک نقطہ نظر ہے اس حوالے سے پتہ ہو کہ اب جو الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوئے ہیں۔ پھر بڑے پیمانے پر جو مالی نقصان کرنے والے ہمارے ادارے ہیں، اوورآل تقریباً 85 ہمارے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان میں سے 51 اب جو ہیں وہ منافع میں ہیں، اور جو بڑے اس وقت نقصان ہو رہے ہیں جہاں پہ ریلویز ہے، پی آئی اے ہے، سوئی سدرن ہے، پشاور الیکٹرسٹی ہے، جینکو 3 ناردرن پاور ہے، اس کے بارے میں پرائم منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ ان کا فورینزک آڈٹ کروایا جائے، اور جلد از جلد فائنانس منسٹری جو ہے وہ آ کے بتائے کہ اس کی جو اتنے بڑے نقصانات ہیں وہ کیسے روکے جا سکتے ہیں، اور اس میں کرائم کیا ہوا ہے، ان اداروں کے ساتھ کھلواڑ کیا کیا گیا ہے۔ 30 جون 2021 تک انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اور اگلے مرحلے میں پھر پاکستان پوسٹ، کوئٹہ الیکٹرسٹی کمپنی، حیدرآباد الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی، لاہور اور سکھر الیکٹرسٹی سپلائی کمپنی جو ہے ان کا آڈٹ کرایا جائے گا۔ یہ جو 10 بڑے ادارے ہیں جو سب سے زیادہ نقصان کر رہے ہیں ان کا جو آڈٹ ہے، فورینزک آڈٹ جو ہے اس کا فیصلہ ہوا ہے۔ راجہ مظہر حمید صاحب کو مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن تعینات کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ کابینہ نے ممنوعہ اور غیر ممنوعہ اسلحہ لائسنسوں کی چند درخواستوں پر غور کرتے ہوئے
ان کے لائسنسز کے اجرا کی بھی منظوری دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، داخلہ منسٹری ہے، اس کو کہا گیا ہے کہ کمپریہنسو پالیسی اسلحہ لائسنس کے اوپر جو انہوں نے اس کو اپ گریڈ کیا ہے. پہلے یہ 2012 کی چل رہی تھی، اب 2020 کی اسلحہ لائسنس کی جو پالیسی ہے وہ اس کو لا رہے ہیں، اور اس کو ہم جو لائسنسز ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں گے. کابینہ نے حکومت گلگت بلتستان کی درخواست کے اوپر گلگت بلتستان اسکاؤٹس کی 17 پلاٹونوں کو گلگت بلتستان میں 1 سال کے لیے انٹرنل سیکیورٹی پر معمور کرنے کی منظوری دی ہے. ایکس پوسٹ فیکٹو منظوری ہے یہ. اسی طرح سے جو کراچی پورٹ ٹرسٹ کا نئے چیئرمین کا جو سلیکشن پروسیس ہے وہ تقریباً اختتام پہ ہے، اور اسی لیے جو اس وقت جو چند ہفتے رہ گئے ہیں اس کے لیے نادر ممتاز صاحب کو یہ چارج دوبارہ دیا گیا ہے. 3 ماہ کے لیے ان کے پاس چارج ہے، لیکن 3 ماہ کے اندر اندر مستقل چیئرمین کی جو پوسٹنگ ہے وہ ہو جائے گی، اور امید ہے کہ یہ 3 ماہ سے قبل جو ہے وہ ہو جائے گی. ڈاکٹر راؤ غلام مرتضیٰ صاحب اور کے صدر نیشنل کونسل فار ہومیوپیتھی، اور ڈاکٹر سعید الرحمان خٹک کے بطور وائس چیئرمین نوٹیفیکیشن کی منظوری بھی دی گئی ہے. ڈاکٹر سید سیف الرحمان جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اس وقت گورنر سندھ کے، ان کو سندھ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے CEO کا اضافی چارج دیا گیا ہے. یہ بھی صرف چند ہفتوں کے لیے دیا گیا ہے، کیونکہ جو نئے CEO ہیں ان کی سلیکشن پروسیس تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اور وہ صرف ایک ریگولیٹر کے طور کے اوپر وہ آ جائے گا، ابھی پرائم منسٹر آفس میں آ جائے گا، اور وہاں سے ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی. ایک اور بہت اہم منظوری جو کابینہ نے آج دی ہے وہ پیٹرولیم پالیسی 2012 کے تحت جمع کیے جانے والے ویلفیئر فنڈ یعنی CSR کے استعمال کی گائیڈ لائنز میں ترمیم کی منظوری دی گئی ہے. یہ پیٹرولیم کمپنیز مختلف علاقوں میں کام کرتی ہیں، اور ان کا جو CSR ہے وہ وہاں پہ پراپرلی خرچ نہیں ہو پا رہا. خصوصاً سندھ میں اس حوالے سے بہت زیادہ شکایات جو ہیں وہ آ رہی ہیں، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے رولز ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے، اور اب جو فیڈرل منسٹر پیٹرولیم ہے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو CSR کمیٹی ہے ڈسٹرکٹس میں اس کا سربراہ مقرر کر سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، واٹر سپلائی، ڈرینیج کے ساتھ ساتھ ویلفیئر فنڈ، ڈرگ سے متعلق آگاہی، سپورٹس کا فروغ، خصوصی ضروریات کے حامل افراد، تعلیمی سہولتوں کی بہتری، پینے کے پانی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی طالب علموں کو اسکالرشپس. یہ وہ موضوعات ہیں جو پہلے اس CSR کے ایمبٹ میں شامل نہیں تھے، اب ان کو بھی اس ایمبٹ میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مقامی طور کے اوپر جو خرچ ہے وہ افیکٹو ہو سکے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف علاقے ہیں ان میں جو فنڈنگ کی جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو شفاف بنانے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کو شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے. کابینہ نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن موجود ہے ان کے لیے اسمارٹ کارڈ کی اجرا کی منظوری دی ہے. یہ جو کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کی میعاد جو ہے وہ 2 سال ہوگی. ان کارڈ میں افغان مہاجرین کی اضافی معلومات جن میں ان کا سماجی اور معاشی پروفائل، پاکستان میں ان کی نقل و حرکت اور فیملی کے غیر رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ شامل ہوں گی. اس سے افغان جو مہاجرین ہمارے ہاں اب تو خیر نسلوں سے قیام کر رہے ہیں ان کو جو زندگی ہے ان کی آسان ہوگی، اور ایک پراپر رجسٹریشن کے تحت ابھی ان کے جو مسائل ہیں موجودہ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ غریب ترین لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کا ادراک کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے، اور یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کو جو گیس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آگاہی دی گئی، اور کابینہ کو بتایا گیا کہ اس رواں سال 4.5 لاکھ نئے گیس میٹرز لگے ہیں، اور ہدف جو ہے وہ 6 لاکھ نئے میٹر کا ہے. کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ اگلے سال 12 لاکھ میٹر لگانے کا ہدف مکمل کیا جائے گا. اب تک صرف 27% آبادی جو ہے پاکستان میں وہ پائپڈ گیس سے متاثر سے ان کو میسر ہے، یعنی 27% ہماری آبادی جو ہے اس کو یہ جو گیس ہے وہ اویلیبل ہے، جس کو ہم عرف عام میں سوئی گیس کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پائپ کے ذریعے وہ گیس اویلیبل ہے. اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 67% لوگوں کو یہ گیس اویلیبل ہی نہیں ہے. اب ایک ایسی
ہم اس میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے جو اکثریتی آبادی ہے ملک کی اس کو گیس کی سہولت جو ہے وہ میسر کی جا سکے، اور اس کے لیے جو گیس ریٹس کے اندر جو سبسڈی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر ایک نیا نظام جو گیس کا ہے وہ وضع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جو باقی آبادی ہے ملک کی جس کو ابھی گیس کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو بھی ہم اس رجیم میں لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ادارہ جاتی اصلاحات کی کمیٹی ہے اس کے جو فیصلے ہیں ان کی کچھ توثیق ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ زور دیا ہے ہماری ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی کے اوپر کہ جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو AGPR کے اصلاحات ہیں ان کے اوپر خصوصاً آج ڈاکٹر ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ جو آڈٹس تھے یہ 10 سالوں کے پرانے آڈٹس جو ہیں وہ آتے تھے، اب یہ نظام انہوں نے جو نیا نظام وضع کیا ہے اس کے مطابق AGPR بہت جلدی جو کرنٹ ہو جائے گا، یعنی جو اس کے پاس آڈٹ پیراز آئیں گے وہ بالکل لیٹسٹ آڈٹ پیراز جو ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جس سے کہ ایک جو افیکٹونیس ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کی ہماری ایک سوچ ہے اس کو ظاہر ہے کہ ایک مدد ملے گی اور اس کی جو ہے وہ توثیق ہوگی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی۔ آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور مقامی طور پر ایسی سرنج کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کی منظوری بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک اندر ہماری جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ سرنج امپورٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ آٹو ڈسیبل سرنج ہو تاکہ وہ سرنج ایک دفعہ کے استعمال کے بعد خود بخود بیکار ہو جائے گا، تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہیپاٹائٹس کا اور سارے جو معاملات ہیں دوسرے وہ اس کے اندر جو ہے وہ آتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی رجیم میں لایا جائے، کسی قانون میں لایا جائے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے متعلق ایک رپورٹ کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہے وہ پینڈنگ پڑی تھی۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں قانون کی خلاف ورزی میں ملوث تھیں ان کے خلاف جو منسٹری آف پیٹرولیم ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی، اور جو تمام اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو تمام اویلیبل اکاؤنٹیبلٹی کے میکانزم ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا۔ کابینہ کمیٹی برائے توانائی کے 4 مارچ 2021، 11 مارچ 2021 اور 15 مارچ 2021 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ اون عباس بپی صاحب کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال استعفے کی منظوری دی گئی ہے، کیونکہ وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں، تو فی الحال ہمارے جو قانونی رائے یہی تھی کہ وہ یہ جو بیت المال کے سربراہ وہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے۔ کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی افادیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب تک موصول ہونے والے فیڈ بیک کے مطابق اس پروگرام سے بے سہارا اور غربت کا شکار افراد کو خاطر خواہ ریلیف میسر آ رہا ہے۔ معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ نے بتایا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک سے مخیر حضرات کی جانب سے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے بے حد دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کو غریب افراد کو احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے فراہمی کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پلان کے اوپر بھی بڑی کیننس کا اظہار کیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ہر مہینے کم از کم ایک بار بلوچستان کا دورہ کریں گے، اور اس سے تاکہ جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو وہیں پر حل کرنے کا ایک میکینزم جو ہے وہ ہو سکے۔ اس سلسلے میں پرائم منسٹر آفس سرکولر پہلے ہی جاری کر چکا ہے، لیکن اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے، اور بلوچستان میں کابینہ کے جو فیڈرل سیکرٹری صاحبان ہیں وہ شیڈول اپنے بنائیں گے اور مہینے میں کم از کم ایک دن جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے کے جائیں گے۔ یہ آج کے امپورٹنٹ فیصلے تھے۔ اب میں ہمارے سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔
سب سے پہلے تو یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے آج کابینہ نے 7.8 ارب روپے پیکج رمضان پیکج منظور کر دیا ہے. یہ 19 آئٹمز پہ مشتمل ہے اور جو کرنٹ مارکیٹ کی پرائسز چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آٹے پہ 30 روپے 50 پیسے کا ڈسکاؤنٹ, شوگر پہ 40 روپے کلو سبسڈی دی جائے گی, گھی پہ 43 روپے کلو, آئل پہ یعنی تیل پہ 20 روپے کے جی, دال چنا پہ 15 روپے کلو, دال مونگ پہ 10 روپے کلو, دال ماش پہ 10 روپے کلو, دال مسور پہ 30 روپے, وائٹ گرام پہ 25 روپے, بیسن پہ 20 روپے کلو, کھجوروں پہ 20 روپے کلو, چاولوں پہ 10 روپے کلو, اور اسی طرح بروکن رائس جو ہوتا ہے اس کے اوپر 12 روپے کلو, اور مختلف سیرپس پہ, دودھ پہ اور مرچوں پہ بھی یہ سبسڈی دی جائے گی. پہلے جو سبسڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی وہ صرف 5 اشیاء پہ تھی, لیکن رمضان کے مہینے میں یہ 5 سے بڑھ کے 19 اشیاء پہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس کی سیل سالانہ 10 ارب کے قریب تھی. اس سال ہماری سیل جو ختم ہوئے گی وہ تقریباً الحمدللہ 100 ارب کے قریب ہوئے گی, اور یہ سال وہ سال بھی ہوئے گا کہ جب انشاءاللہ تعالی یوٹیلیٹی سٹورز بریک ایون کرے گا, اور یہ بڑی دہائیوں کے بعد ایسے ہوئے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ اپنے تمام خرچے بھی پورے کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی منافع بھی جنریٹ کرے. دوسری چیز یہ یوریا کے حوالے سے, فی الحال ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ربی سیزن کے اندر ہمارے کسان بھائیوں نے جو یوریا کی مقدار کنزیوم کی ہے وہ شاید 10 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ جائے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ہم نے اس بلند ترین سطح کے باوجود ہمیں یوریا امپورٹ نہ کرنا پڑا, کیونکہ ہم نے بر وقت پچھلے سال 2 چھوٹے یوریا کے پلانٹ چلا دیے تھے. اسی اچھے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 2 پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چھوٹے یوریا کے پلانٹ ہیں وہ ابھی سے ہی مارچ سے ہی ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی ہے. ان پلانٹ چلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل سپلائی بڑھ جاتی ہے, قیمتوں میں بہتری آتی ہے, اور آپ کو مہنگا یوریا باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس جو بڑے پیمانے کی صنعت ہے جسے لارج سکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, اس کا ڈیٹا بھی موصول ہوا ہے, اور وہ بڑا خوشائن ڈیٹا ہے. جنوری کے مہینے میں بڑے پیمانے کی جو صنعت ہے, مینوفیکچرنگ ہے, اس میں 9.1% کی گروتھ ہمیں دیکھنے میں آئی. اور مجموعی طور پہ جولائی سے لے کے جنوری تک کا جو پیریڈ ہے جس میں کووڈ کا بھی لاک ڈاؤن شامل ہے, اور سر اس میں بھی 7.8% ہمیں گروتھ ملی ہے. اور لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے وہ تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب جاتی جا رہی ہے, جو کہ ایک خوشائن بات ہے. انڈسٹری کے ان اچھے نمبرز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو اکنامک گروتھ کا, یعنی کہ معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے, اس کے جو ہمارے ارلیئر فورکاسٹس تھے, مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپ ورڈز ریوائز ہوئیں گے. جو پہلے عالمی اداروں نے بھی جو فورکاسٹ کیے تھے اور جو ہم نے بھی کیے تھے, انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہمیں بہت اچھی اور مسلسل مستقل ایک اچھی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. قیمتوں کے حوالے سے صوبوں کو بھی یہ تجویز دی جائے گی کہ جس طرح وفاقی حکومت جو ہے وہ بر وقت آٹے کی امپورٹ کرتی ہے, چینی کی امپورٹ کرتی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے بڑے پیکیجز رمضان کے لیے اناؤنس کیے ہیں, تو صوبے بھی رمضان کے اندر سہولت بازاروں کے ذریعے اور رمضان بازاروں کے ذریعے اپنے اپنے علیحدہ بندوبست کریں, جہاں پہ یہ روزمرہ کی کھانے کی آئٹمز جو ہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ دیا جائے. خصوصاً سندھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ نے بہت دیر کی گندم کی ریلیزز میں, جس سے ہماری جو اوسطاً قیمت ہے وہ اوپر چلی گئی آٹے کی پورے پاکستان میں. آج بھی اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا دیکھیں, اور اکتوبر سے یہ مسلسل چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے, وہاں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ ان کی سندھ حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں مہنگا آٹا آج بھی مل رہا ہے بنسبت باقی سارے پاکستان کے, خصوصاً پنجاب کے, جنہوں نے بر وقت ریلیزز شروع کی, اور وہاں پہ ہمیں آٹے کی بوری کی جو قیمت ہے وہ جلدی نیچے جاتی نظر آئی. معیشت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رخ میں جا رہی ہے, اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ بھی پیچھے کی طرف آیا ہے, 156 روپے تقریباً آج اس کا ٹریڈنگ کا ہمارے پاس جو انڈیکیشن آئی ہے. ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے تقریباً ختم کر دیے تھے. بر وقت ری پیمنٹس ہو رہی ہیں. IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو چکا ہے, اور ہمیں باقی بھی تمام جو ایکسپورٹرز کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں نئے ایکسپورٹ کے ایونیوز کھلتے نظر آ رہے ہیں, اور جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا
بڑے پیمانے کی صنعت کا، تو اس کے اندر بھی ہمیں 9% کے قریب گروتھ جنوری میں دیکھنے میں آئی، جو کہ بہت خوش آئند ہے. اس سے روزگار بھی پیدا ہوئے گا، اس سے معیشت کا پہیہ بھی چلے گا اور ملک کی پیداوار بھی بڑھے گی. بہت شکریہ. دو سوال ہیں. ایک تو شبیر صاحب آج آیا نہیں، ان کا بھی بتا دیں کہ وہ کب دوبارہ سے ان کا نوٹیفکیشن ہو رہا ہے یا کوئی چینج آ رہا ہے اس میں. دوسرا آپ نے ایک وہ آئٹم ایک بتایا ہے اسلحے کے لائسنس کے حوالے سے، پبلک کو تو بین کیا ہوا ہے اگر کسی کو ضرورت بھی ہے. اور یہ جو 6 افراد کو آپ نے 10-12 لائسنس اپروو کیے ہیں جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہے، تو کیا یہ اس میں وجوہات بتائیے، یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے یا مزید ویپنائز ہونا چاہ رہے تھے، کیا بتائیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. فیصل واڈا صاحب بھی ہیں، شبلی فراز صاحب بھی ہیں، یہ پروسیس میں ہے. اور جو ہی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو ہم آج جو ہے وہ ادھار کے اوپر کام کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب بھی واپس آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اسلحہ لائسنس کا کہا، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں 100% جو ہے ایک پالیسی جو ہے ہونی چاہیے، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے. ایک پالیسی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بنائیں، اور جن لوگوں کا پھر یہ رائٹ بنتا ہے ان سب کو ملے گا. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی جلدی امید ہے کہ اسی چند ہفتوں میں انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کو فائنلائز جو ہے وہ کر لے گی. وہاں کامران صاحب سما سے فواد صاحب، سعودی عرب کے الجماعہ گروپ کے سربراہ پاکستان میں تھے اور اہم شخصیات سے انہوں نے ملاقاتیں بھی کی کہ الیکٹرک کے حوالے سے کیا ان کو کوئی گرین سگنل ملا ہے کہ الیکٹرک کو چینی کمپنی کو فروخت کرنے کے حوالے سے؟ اور دوسرا، کیا واجبات کا مسائل بھی حل ہو گیا حکومت کے الیکٹرک کے درمیان؟ یہ اس کا آپ کو بہتر جواب جو ہے وہ پاور ڈویژن کے جو حکام ہے وہ دے دیں گے، کیونکہ ہم اگر کوئی ایسی بات کریں تو وہ اس میں کوئی نئی کمپلیکیشن نہ آئے. سر، پہلے تو کیبنٹ کے ایک اہم ڈیسیجن سے متعلق سوال ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جس اسکینڈل میں ملوث تھی، اس رپورٹ میں یہ بھی آیا تھا کہ نااہل لوگوں کو اہلیت نہیں تھی آئل کمپنیوں سے متعلق یا آئل سے متعلق ان کی اہلیت نہیں تھی، ان لوگوں کو اداروں میں لگایا گیا. کیا ان کا بھی احتساب ہوگا؟ اور فواد چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کی باتیں سنائی دے رہی ہے. گیپ آ رہا ہے گندم کی سپر پرائز کے حوالے سے کہ سندھ نے 2000 روپے مقرر کی ہے، وفاق نے 1650 روپے مقرر کی ہے، جو کہ جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جو خود اپنی ریکمنڈیشن ہے وہ 1800 روپے کی تھی. تو کس طرح سے ٹارگیٹ پورے کیے جائیں گے یہ گندم کے، کیونکہ گندم کی فصل آنے والی ہے؟ دیکھیں، جب ہم آئے تھے تو تقریباً 2000 روپے کے قریب یوریا کی بوری تھی 2018 میں، اور اس مرتبہ جو ربی سیزن گزرا جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخی آف ٹیک ہوا ہے، تو تقریباً 1700 سے 1750 روپے کی بوری جو ہے وہ ربی سیزن کے ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بکی ہے. اور اس کے بعد جب ہلکی سی ٹائٹ ہمیں محسوس ہوئی تو 40-50 روپے بوری ہمیں محسوس ہوا کہ قیمت اس کی بڑھ رہی ہے. اسی لیے ہم یہ 2 چھوٹے پلانٹس، دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ سپلائی پوزیشن ایز ہوئے اور یہ پرائسز جو ہیں وہ مزید نہ بڑھیں اور شاید تھوڑا سا ریورس بھی ہوئیں. تو یوریا میں تو ہم کامیاب رہے ہیں، نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے. اور جو پیک سیزن ہوتا ہے ربی کا، اکتوبر، نومبر، دسمبر، جس میں تقریباً 70% یوریا اسی میں سیل ہوتا ہے ربی سیزن کا، اس میں پرائسز جو تھیں وہ اسٹیبل رہی ہیں. ڈی اے پی کا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی اے پی پاکستان میں 70 سے 80% امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ حکومت امپورٹ نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈی اے پی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، اور جتنی پاکستان میں اوپر گئی ہے، ہم نے یہ بھی اس کا انالیسس کیا اپنی لاسٹ فرٹیلائزر ریویو کمیٹی میں، اتنی ہی باقی دنیا میں اوپر گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہے یا کم ہے، بلکہ پاکستان میں تھوڑی دیر کے بعد اوپر گئی ہے، باقی دنیا میں پہلے اوپر چلی گئی تھی. تو یہ ڈی اے پی کا تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں. اور یوریا جو ہے جو اس کی ہم سپلائی کو انشور کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ جو یوریا کی بوری بک رہی ہے وہ باقی تمام اکثر دنیا کے جو ممالک ہیں، جو خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں، ان سے کافی سستی ہے. دیکھیں، گندم کے اوپر ہم نے مرتبہ بر وقت امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ امپورٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے آلریڈی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے وہ ٹینڈرز فلوٹ کرنے والے ہیں. اور جیسے جیسے ریکوائرمنٹ آتی جائے گی گندم کی، جو ہم نے فور کاسٹ کیا ہے کہ کیونکہ اس مرتبہ کیری اوور سٹاکس کم ہیں ہمارے پاس پچھلے سال کی بنسبت، تو جو بھی شارٹیج آئے گی اس کو بر وقت ہم امپورٹ کر کے. پاکستان کے کسان کو بہتر ریٹ کیوں نہیں دیا جا رہا جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پرائس؟ بھائی میرے، جب ہم آئے تھے تو گندم کی جو فی من ریٹ تھا وہ 1280 روپے کے قریب تھا.
اس وقت 1650 روپے 1700 روپے اور 1800 روپے من جو ہے وہ کسان کو ریٹ مل رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کو کسان کو ریٹ تو آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 2 سال میں 400 سے 500 روپے من گندم کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا. اسی طرح چینی کا دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم 2018 میں آئے تھے، اس سے پہلے والا جو سال تھا 2017، تو کسان احتجاج کرتے تھے کہ 130 روپے من بھی نہیں ملتی تھی ان کو قیمت اپنے گنے کی، 130 روپے من. اس وقت وہ خود منہ سے انہوں نے کہا پچھلی شوگر ایڈوائزری میں کہ ہمیں 250 روپے من تک قیمت. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,